اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی جس کے نتیجے میں وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتی ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا، اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کرے کہ سلام ہو الیاسین پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتی ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی تھی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیا، اور اے مکے والو تم ان کی بستیوں پر سے گزرا کرتے ہو، کبھی صبح ہوتے اور کبھی رات کے وقت، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 123۔ تفسیر۔ حضرت الیاس کے بارے میں قرآن کریم نے زیادہ تفصیلات بیان نہیں فرمائیں۔ تاریخی اور اسرائیلی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل میں کفر و شرک کی وبائیں پھوٹی تو اس وقت آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ حقیب کی بیوی ازابیل نے بل نام کے ایک بت کی پرستش شروع کی تھی۔ حضرت الیاس نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھلائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے حضرت الیاس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا کر خود انہی پر بلائیں مسلط فرمائیں اور حضرت الیاس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لی گیا تھا، لیکن کسی مستند روایت سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل کے لیے اس آیت کی تشریح میں تفسیر معرف القرآن ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 135۔ تفسیر۔ اس سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے جو آخر وقت تک کافروں کا ساتھ دیتی رہی اور انہی کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط کا مفصل واقعہ سورۃ ہود 77 میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 138۔ تفسیر۔ اہل عرب اپنی تجارت کے لیے جب شام کا سفر کرتے تو ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزارا کرتے تھے جہاں حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ قرآن کے اردو اور ہندی ترجمہ اور تفسیر کے خوبصورت ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن دین اور دنیا ایپ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔